والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ. وہ سراسر انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اور وہ انسانی زندگی کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے زندگی گزارنے کے لیے پانی، ہوا، روشنی ضروری ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جسم میں کمی پانی کی ہو جائے، جسم میں کمی اور ایسی فضا، ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں آب و ہوا نہ ہو یا خراب ہو، یا وہاں روشنی کی رسائی نہ ہو، زندگی متاثر ہوتی، زندگی متاثر. قسم خدا کی، جس کی زندگی اسلام کی زندگی سے دور ہو یا اس کی زندگی میں اسلام کی کمی آ جائے، اس کی زندگی ضرور متاثر ہو. چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہو، چاہے وہ پسماندہ دنیا میں رہتا ہو یا ترقی پذیر دنیا میں رہتا ہو، وہ اللہ کی عطا کردہ رحمت بھری زندگی جس کا نام اسلام ہے، اگر وہ اس سے دور ہے یا اس میں کمی ہے تو اس کی زندگی نجی، گھریلو، ذاتی، معاشرتی زندگی ضرور متاثر ہو. یہ ہماری زندگی کے لیے آب و ہوا، روشنی سے زیادہ ضروری ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. جیسے روشنی اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہوا اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، پانی اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت. اس کے سے بڑھ کر یہ اللہ کی عطا کردہ عدل و انصاف کی زندگی، یہ اسلام کی زندگی اچھی نہیں رہے گی، اچھی نہیں رہے گی. پیسے کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، اور گھر کا ساز و سامان کتنا ہی بڑھیا کیوں نہ ہو جائے، تو اس سے زندگی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. کہ میاں بیوی کی محبت بہت بڑھ گئی، باپ بیٹے کا پیار بہت بڑھ گیا، بہن اور بھائی میں خیرخواہی بہت بڑھ گئی، گھر کے اندر اور گھر کے باہر کرنا انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایثار بہت بڑھ گیا. یہ زندگی کوالٹی نہیں بڑھے گی. یہ دین کے ساتھ ہے، یہ صرف دین کے ساتھ. جہاں یہ دین صحت مند آتا ہے اور اسلام کی زندگی صحت مند ہوتی ہے، تو وہاں فرد کی زندگی، گھر کی زندگی، معاشرے کی زندگی ان تین بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. صدقہ، صدقہ کہتے ہیں میٹھا بول، مسکرا کے ملنا، بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا، راہ بتا دینا، مالی مدد کر دینا، جسمانی تعاون کر دینا. صدقہ کا مطلب ہے عملی ہمدردی، عملی خیرخواہی،
اس لیے کہ جس گھر میں یہ نہ ہو نا عملی خیر خائی، وہاں محبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ عملی خیر خائی نہ ہو، صدقہ نہ ہو، عملی خیر خائی نہ ہو، اس گھر میں محبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خود غرضی آ جائے۔ جسے آپ یوں کہیں خود غرضی، بس اپنا الو ٹھیک ہو، دوسرے پہ کچھ بھی گزرے، تو بتائیے اس گھر میں محبتوں کے پھول کھل سکتے ہیں؟ ایمان کے بعد، اسلام کی نعمت کے بعد، جو اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل اسلام کو سب سے بڑی نعمت دیتا ہے، سب سے پہلی نعمت دیتا ہے، وہ آپس کی محبتیں اور آپس کا اتفاق دیتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد، صحت مند دین کے بعد، جو سب سے پہلے بڑھیا نعمت ملتی ہے وہ آپس کی محبت اور آپس کا اتفاق ملتا ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ جسم میں وٹامنس کم ہو جائیں تو سب کو یقین ہوتا ہے کہ صحت کے مسائل ضرور ہوں گے۔ آج کوئی نہیں سمجھتا کہ میرے گھر میں دین کی دولت کم ہو جائے گی، دین کی زندگی میں کمزوری آ جائے گی تو میرے گھر میں مسائل ضرور آئیں گے، جو مجھے اپنے بچوں میں نظر آئیں گے، اپنی بچیوں میں نظر آئیں گے، میاں بیوی کے رشتے میں نظر آئیں گے، بہن بھائی کے تعلقات میں نظر آئیں گے، گھر میں نظر آئیں گے، خاندان میں نظر آئیں گے۔ معاشرہ اور سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو ایمان اور دین کے بعد جو بڑی نعمت ملتی تھی مسلمانوں کو وہ آپس کا اتفاق ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جہاں صحت مند ایمان ہوتا ہے، صحت مند دین ہوتا ہے، وہاں صدقہ ہوتا ہے۔ اس گھر میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں عملی خیر خواہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ عملی خیر خواہی، ایک دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنا، اچھا سوچنا۔ اب چونکہ خود غرضی آ گئی، اس دینی زندگی کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خود غرضی آ گئی، تو سکے رشتوں کے اندر بھی، سب سے محبت بھرے رشتوں کے اندر بھی محبتیں نہیں رہی۔ سب سے پیار کا رشتہ بیٹے اور باپ کا، بیٹی اور ماں کا، بیوی اور شوہر کا، یہ سب سے محبت بھرے رشتے ہوتے ہیں۔ باپ بیٹے میں محبت ہو اور مضبوط ہو، میاں بیوی کا تعلق اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے، ایک دوسروں کے لیے خوش کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں کمزوریاں خوبیاں بن جاتی ہیں، یہاں کمزوریاں بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، اور جب یہ تعلق اور محبت میں کمی ہو تو خوبیاں بھی عیب لگنے لگتے ہیں۔ وہ مشہور لطیفہ ہے نا،
خود تو نیک آدمی تھے، گھر میں بڑا امتحان تھا، خود تو نیک آدمی تھے، گھر میں بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی. تو گھر آئے، کہنے لگی آپ بڑی بزرگی بتاتے ہیں، بزرگ تو آج ہم نے دیکھا ہے. ایک بزرگ تھے ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا وہ میں ہی تو تھا. کہا اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. سچ ہے کہ حلال رشتوں کی یہ محبت اور تعلق کی مضبوطی اللہ کی بڑی رحمت. پھر ایک دوسرے پر جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں بوجھ نہیں لگتی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. باپ بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت آسان، بہن بھائی کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایثار آسان، میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے حقوق آسان. محبت جو ہے، تعلق جو ہے، یہ مضبوط تعلق اور محبت اللہ کی بڑی رحمت. لیکن اگر اس میں کمزوری آ جائے، میں عرض کر رہا ہوں ایک دوسرے کے لیے بوجھ، ایک دوسرے کے لیے بوجھ، ایک دوسرے کے لیے مسئلہ، یہ دین ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ، اگر صحیح روح کے ساتھ آ جائے تو حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی رہتی. حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی رہتی ہیں. تو پھر ان حلال رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت تعلق بنتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ اس کے پہلو میں سکون پاتی ہے، وہ اس کے پہلو میں سکون پاتا ہے. ایک دوسرے سے راحت ملتی ہے. لیکن اگر اس محبت اور تعلق میں کمی ہو تو پھر تو ایک دوسرے کی بات بھی بہت کڑوی لگتی ہے. ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایک دوسرے کے لیے قربانی بوجھ لگتی ہے. محبت ہو تو قربانی میں مزہ آتا ہے، تعلق ہو تو ایک دوسرے کے لیے ایثار میں لطف آتا ہے. ورنہ پر بہت بوجھ لگتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا میں جس چیز سے آپ کو تعلق ہوتا ہے، پیسوں سے لے لے، پیسوں سے آپ کا تعلق لے لے، کیا خوبصورت تعلق ہے آپ کا، تو اس کے لیے رات کو جاگنے میں مزہ آتا نہیں آتا. سیزن لگ رہا ہو اور ہزاروں آ رہے ہوں، لاکھوں آ رہے ہوں، 3 دن سیزن کا ہے اور اعلان ہوگا کہ 4تھا دن بھی لگے گا، آپ بوجھ نہیں سمجھتے، آپ کہتے نہیں ایک دن اور بڑھ جائے. ارے یہ پہلے 3 دن تم جاگتے رہے، اب تم کہہ رہے ہو 4تھا دن بھی ہو. نہیں بھائی، 4تھا نہیں، 5واں بھی ہو. اس لیے کہ وہ چیز آ رہی ہے جس سے مجھے تعلق ہے. بتائیے اس کی خاطر مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا، نیند کے قربانی دینے میں مزہ آتا ہے نا؟ آتا ہے. تو جب یہ نیک حلال رشتوں میں محبتیں ہوتی ہیں اور یہ تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. پھر اس کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے مشقت اٹھانا، اس کے لیے ایثار کرنا، مزہ آتا ہے.
لیکن اگر عملی ہمدردی نہ رہے، جو اسلام کا خلق ہے، جو دین کا ثمرہ ہے، وہ نہ ہو، عملی ہمدردی، تو پھر وہاں محبت کے دروازے بند ہو جاتے، خود غرضی سے محبتیں نہیں رہتی، خود غرضی سے محبتیں نہیں رہتی، بس مجھے راحت ملے، مجھے عیش حاصل ہو، بس میرے مزوں میں حرج نہ آئے، اس سے تھوڑی زندگی گزرتی ہے۔ اس سے تو چھوٹا سا چھوٹا معاشرہ، چھوٹی سی چھوٹی اکائی، گھر، وہاں بھی دلوں میں محبتیں نہیں رہتی، تو باہر کے معاشرے میں کیا محبتیں رہیں گی؟ آج دنیا میں سب سے بڑی فساد کی وجہ خود غرضی ہے۔ آدمی سوچتا ہی اپنے اغراض کو سامنے رکھ کے، فیصلے کرتا ہی اپنے اغراض کو سامنے رکھ کے، زندگی گزارتا ہی اپنے اغراض کو سامنے رکھ کے، یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ آج بگاڑی اس لیے اور ہر جگہ، اس لیے کہ آج میاں بیوی میں اغراض ٹکرا رہی ہے نا، باپ بیٹے میں خواہشات ٹکرا رہی ہے نا، بیٹی اور ماں میں خواہشات ٹکرا رہی ہے نا۔ حالانکہ یہ وہ رشتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے۔ سب سے قریبی پیار کا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ لیکن زندگیوں میں آج اسلام کا یہ خلق جاتا رہا، عملی ہمدردی، ایثار، خیرخواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اظہر الناس العلم وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم اللہ عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم۔ ایک وقت آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، اتنی معلومات آسان ہو گئی، رسائی بھی آسان ہو گئی کہ شاید 50 سال پہلے انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بس انگلی دبائیں، اسکرین پہ ساری معلومات اکٹھی ہو جائیں گی، ساری آیات کا کتنی تفسیریں ہیں، سب کی تشریح سامنے آ جائے گی، معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی۔ وضیعوا العمل، لیکن سیرت، کردار، اخلاق زندگی میں کتنا ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ کالم بہت اچھا لکھتا ہے سیرت پہ، لیکن یہ خود سیرت میری زندگی میں کتنی ہے؟ بہت شاندار پریزنٹیشن دی ہے اخلاق پہ، لیکن یہ خلق میری زندگی میں کتنا ہے؟ اظہر الناس العلم، بہت معلومات، وضیعوا العمل، عمل کوئی نہیں، وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے لیکن دل محبتوں سے خالی ہوں۔ کیا سچے نبی نے سچی بات کہی، صرف زبان کی حد تک گاڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے، شاندار گھر بنایا ہے، آپ کا کاروبار دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اندر ہی اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، کینہ بڑھ رہا ہے، بغض کی آگ میں اضافہ ہے، کھوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، کینہ پروروں کی کینہ اور بغض سے محفوظ فرمائے، خیرخواہی کے جذبات نہ رہے، سچی ہمدردی کے جذبات سے دل خالی ہوتے چلے گئے۔ وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام،
پیارے نبی فرمانے لگے پھر سارے رشتے آپس میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ وتقاطعوا فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ جب کوئی معاشرہ اسلام کی روح سے اور اسلام کے اس خلق سے محروم ہوگا تو فرمایا یہ معاشرہ اندھے بہروں کی طرح ہوں گی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں، اندھے بہرے ہوں گے۔ اندھا اسے کہتے ہیں آنکھیں ہوں اور عبرت نہ پائے، دیکھ کے سبق نہ لے، عبرت حاصل نہ کرے، سچ سنے اور دل پہ نہ اترے، تو اندھے بہری تو ہیں آج۔ پہلے آواز کا پہنچنا مشکل ہوتا تھا، نہ یہ اسپیکر ہوتے تھے، نہ یہ ٹیلی ویژن ہوا کرتی تھی، نہ یہ آواز پہنچانے کی ساری جدید چیزیں ہوتی تھیں۔ اب تو فاصلے ختم ہو گئے نا، کہتے ہیں نا اسپیس ختم ہو گئی، اسپیس نام کی چیز ہی ختم ہو گئی، فاصلے ختم۔ لیکن پہلے لوگ سننا چاہتے تھے، قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ چیختے رہو، سننے کوئی نہیں چاہتے۔ زندگی اتنی مصروف ہے، اتنی مشغول ہے، دل ہے کہ پتھر ہے، اترتے ہی نہیں۔ تو ایمان کی زندگی کی جو سب سے بڑی نعمت ملتی تھی وہ آپس کا اتفاق، آپس کی محبتیں تھی، اور یہ ثمرہ تھا اسلام کی زندگی کا اور اس صدقے کا، اس خلق کا، کہ خیرخائی، عملی خیرخائی صرف الفاظ کے حد تک نہیں، عملاً ہمدردی زندگی میں نظر آتی، عملی ہمدردی، اس سے محبتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں۔ لیکن جہاں خود غرضی آ جائے، کہ میری خواہش پوری ہو، اس میں کہیں رکاوٹ نہ آئے، چاہے دوسرا کتنی مصیبت میں گزرے، تو یہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، انسان نام ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وہاں تو معاشرہ اسی وقت صحت مند ہو سکتا ہے، اور وہاں سکون کا سانس اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب وہاں عملی ہمدردی کی زندگی ہو، ورنہ تو وہ گھر اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں، ورنہ وہ گھر ویران سے لگتے ہیں، جو گھر اور جو زندگیاں عملی ہمدردی سے خالی ہو جائیں۔ گھر دیکھنے میں بڑا شاہانہ، ہر ایک کے پاس گاڑی سواری، لیکن آدمی زندگی پتھروں سے نہیں گزارتا، دیواروں سے نہیں گزارتا، پلنگوں سے نہیں گزارتا، انسانوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کا رویہ کیسے ہے؟ ان کا آپس میں میل جول کیسا ہے؟ شوہر کی آمدنی بہت اچھی ہو، بہت کماتا ہو، اچھا کاروبار ہو، لیکن اگر اس کی دل میں اپنی بیوی کے لیے خیرخائی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، تو اس بیوی کو کبھی اس کے پہلوؤں میں سکون نہیں مل سکتا۔ اور یہ بیوی اپنے گھر سے بڑا جہیز لے کے آئی ہے، سونے اور جواہرات میں رہتی ہے،
لیکن اگر اس کے لیے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت کے خیرخواہی کے سچے جذبات نہیں تو ایک شریف مرد اس کے پہلوں میں سکون نہیں پا سکتا. ہیروں سے تھوڑی سکون ملتا ہے، پیسوں سے تھوڑی سکون ملتا ہے. سکون تو انسان کو انسان سے ملتا ہے. تو حلال رشتوں میں یہ محبت، یہ تعلق، اس کی مضبوطی بڑی رحمت ہوتی، بڑی رحمت ہوتی. اس سے کمزوریاں نہیں لگتی، عیب چھپ جاتے. کمزوریاں، عیب پتلے ہو جاتے ہیں. اور اگر محبت پتلی ہو جائے تو عیب موٹے ہو جاتے ہیں. تعلق کمزور ہو جائے، محبت کمزور ہو جائے تو عیب موٹے ہو جاتے ہیں، پھر عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. پھر آدمی اینک جو پہنتا ہے اس اینک میں صرف عیب ہی نظر آتے ہیں. حالانکہ گلاب کا پھول ہے، خوشبو بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اینک ہی ایسی پہنی ہے کہ بھئی کیا ہوا، پھول لینے جاؤں گا تو کانٹا بھی تو سخت لگا ہے، وہ بھی تو چبھتا ہے. پھر اینک ایسی پہنتا ہے کہ خوبیوں کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں، منفی سوچ بنتی ہے. اور محبت اور تعلق صحت مند ہو تو پھر آدمی کہتا ہے میاں کتنا شاندار پھول ہے، یہ کانٹا تو اس لیے لگا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، یہ کانٹا تو اس لیے لگا کہ اس کی حفاظت ہو. پھر آدمی کی مثبت سوچ بنتی ہے، پھر آدمی کی مثبت سوچ بنتی ہے. اور زندگی انسانوں کے ساتھ زندگی مثبت سوچ سے سکون پاتی ہے، نہ کہ منفی سوچ سے. تو میرے عزیزو، جسم میں ہوا کی کمی ہو، پانی کی کمی رہ جائے، جسم کو روشنی نہ ملے تو سب کہتے ہیں صحت میں فرق آئے گا، صحت کے مسائل آئیں گے. تو بھائی سچ ہے، اگر دین کی زندگی میں کمی آئے گی تو زندگی کے مسائل ضرور کھڑے ہوں، زندگی کے مسائل ضرور کھڑے ہوں گے. وہ ہماری نظر ہو تو ہو کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ مصیبت آئی میرے دین کی وجہ سے، یہ جو میری زندگی کے مسائل ہیں دین کی کمی کی وجہ سے آئے ہیں، اللہ وہ نظر دے دے، ورنہ تو اب وہ نظر ہی نہیں رہی نا. اب تو بیماری کی تشخیص ہی صحیح نہیں کرتے نا. تو اللہ کی رحمت ہے یہ دین کی زندگی، یہ ایمان کی زندگی، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. جس قدر یہ دین کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے تو آدمی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے. تو اس دین کی یہ خوبیاں ہیں، جہاں یہ آتا ہے وہاں صدقہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، یعنی عملی ہمدردی آتی. میں نے کہا عملی ہمدردی میں مسکرا کے ملنا، میٹھے بول بولنا، اس کی خیرخواہی میں اس کے غم کے موقع پہ تسلی کے کلمات کہہ دینا، پریشانی کے وقت اسے حوصلہ دے دینا، اس کے زندگی کے بوجھ کو ہلکا کر دینا. یہ ساری شکلیں صدقے کی. اور اس کا حاصل یہ ہے
کہ اس ایمانی زندگی سے یہ خلق پیدا ہوتا ہے کہ آدمی میں عملی ہمدردی اور خیر خواہی نظر آتی ہے۔ اب بتائیے، گھر کا ہر فرد، خاندان کا ہر آدمی، معاشرے اور سوسائٹی کا ہر انسان عملی خیر خواہی کرنے والا ہو، اگر جنت کی زندگی یہ نہیں ہے تو قریب قریب جنت کی زندگی ضرور ہے۔ قریب قریبی جنت کی زندگی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے اس زندگی کے لیے سارا سامان اس دنیا میں مہیا کیا ہے، لیکن یہ انسان خود غرض ہو گیا جس نے اس دنیا کو فساد زدہ کر دیا، ہر ایک کی زندگی مشکل بنا دی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی، اس زندگی کو مکمل بنایا تھا۔ لیکن آج پوری دنیا فساد زدہ ہے، زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں لے رہے ہیں، مرنے کو اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان مصائب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اتنی دنیا فساد زدہ ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، جسم میں وٹامنز کم ہو جائیں تو صحت کے مسائل آتے ہیں نا، تو مانیے آج دنیا میں دین کی زندگی کی کمی ہے، آج دنیا کی زندگی فساد زدہ ہو چکی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ دنیا میں تمہیں ہر جگہ جو فساد نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا وہ دین جو عدل و انصاف کا تھا، جس میں ہر شخص کے حقوق کا تحفظ تھا، جس میں ہر شخص کی زندگی کی رعایت تھی، اس دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا فساد زدہ ہے، کہیں سلامتی نہیں، کہیں امن نہیں، فساد زدہ ہے۔ تو صدقہ، عملی خیر خواہی، یہ اسلام کا خلق ہے، یہ اسلام کا خلق ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جن زندگیوں میں اور جن گھرانوں میں یہ عملی خیر خواہی کا پہلو ختم ہو جائے، اس گھر میں محبتوں کے دروازے بند ہو جاتے، ان رشتوں میں محبت ہی نہیں رہتی، وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ نہیں، فساد زدہ معاشرہ ہوتا ہے، جہاں زندگی کے لیے دم گھٹنے لگتا ہے، جہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، جہاں زندگی کے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، فساد زدہ ہے کہ ہر شخص خود غرض بنا ہوا ہے، اپنا نفع دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اسلامی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ مومن تو الفت اور محبت اس سے پھوٹتی ہے، مومن تو اس سے الفت اور محبت پھوٹتی ہے، اور اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھیں۔
نہ اس کی زبان میں مٹھاس ہے، نہ اس کے عمل میں ہمدردی ہے، نہ اس کے اخلاق میں کشش ہے، تو اس کا تو ایمان سے کوئی جوڑ نہیں، اس کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ المومن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف، مومن سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے دلوں کو جوڑ دیتا۔ اصلاح بین الناس، امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ ایمان کی خوبی ہے، لوگوں کے درمیان محبتوں کو فروغ دینا، دلوں کو جوڑ دینا۔ آج توڑنے والے 50، لڑانے والے 50، ملانے والا 1۔ لڑانے والے 50، ملانے والا 1۔ اسلامی زندگی کا خاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق تھے وہ دلوں کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ افساد و ذات البین نہیں کہ دلوں میں نفرت پیدا کرو، مسلمانوں کو آپس میں دور کر دو۔ زبان اتنی میٹھی، اخلاق اتنے اچھے کہ دلوں کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت یہ ہمارے گاؤں کی دیہات کی کینچی ہے، یہ آپ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا اور کہنے لگے بیٹے سوئی لے کے آتے نا، کینچی لے کے آئے ہو، اس لیے کہ ہمارا کام جوڑنا ہے، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے۔ اب تو زبان کینچی کی طرح کاٹتی ہے نا، زبان کینچی کی طرح کاٹتی ہے۔ کیسی تلخی ہے اس میں، طنز طعنہ، ہاں یہ کمال بن گیا، طنز طعنہ کمال بن گیا۔ سوچتا ہی کوئی نہیں کہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزرے گی، کیسا زخم لگے گا۔ تیر تلوار کا زخم تو بھر جایا کرتا ایک وقت کے بعد، لیکن زبان کا لگا زخم بس اوقات زندگی بھر نہیں بھرتا، زندگی بھر نہیں بھرتا، ایسا تلخ، ایسا زخم لگتا۔ لیکن زبان ہے بے لگام ہے، زبان ہے بے لگام ہے، قابو میں نہیں ہے۔ کیا کہا، کتنے غصے میں کہہ دیا۔ تو ابھی تو نبی فرمایا کرتے تھے، تبھی تو نبی فرمایا کرتے تھے غصہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب ایمان جاتا رہتا ہے، جو قابو میں نہ رہے غصہ۔ فرمایا شہد جیسے میٹھی چیز کو جیسے ایلوا خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی غصہ آدمی کا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ پھر زبان بے قابو، کیا کہا، کیا بولا، کیا فیصلہ صادر کر دیا، کیا بول بیٹھا، بس اوقات ساری زندگی افسوس کرتا ہے۔ لیکن وقت نکل گیا، وہ تیر ہے زبان کا بول کمان سے نکل گیا، اب افسوس ہی کر سکتے۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات کرو ہی نہیں میاں کل شرمندگی ہو، معذرت کرنی پڑے دنیا میں یا کل آخرت میں۔ بولو پہلے تول کے، سوچ کے۔ املک لسانک، املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آدمی کی بد اخلاقی میں، آدمی کی بد اخلاقی میں
آدمی کی دینداری کی بربادی میں، گھروں کے رشتوں کی خرابی میں زبان کا بڑا حصہ ہے۔ آدمی کی دین کی خرابی میں، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ میں، اخلاق کی خرابی کا بڑا حصہ زبان کا ہے، زبان کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر اسے رکھا ہے، اور پھر بھی اسے آزاد نہیں، 2 ہونٹ کی شکل میں تالا بھی، دروازہ بھی دے دیا۔ زبان ایک دی، کان 2 دیے، سنو زیادہ بولو کم، لیکن قابو میں پھر بھی نہیں ہے۔ تو بد اخلاقی کا بڑا حصہ زبان سے، آدمی کا دین کا بڑا حصہ خراب ہوتا ہے زبان کی بے لگامی سے۔ تو میرے عزیزو، بس اوقات آدمی نیکیوں کی محنت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بد اخلاقی سے ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دین بڑھیا کیجئے، اخلاق بڑھیا کیجئے، اور پھر اس کا میٹھا ثمرہ کھائیے، پھر اس کا میٹھا پھل کھائیے، پھر اس کی زندگی کی مٹھاس محسوس کیجئے۔ جہاں بھی زندگیوں میں فساد ہے، اس میں بہت بڑا حصہ اسی دین کی کمی کا نتیجہ ہے، اسی اخلاق کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس کو بڑا کیجیے۔ گھروں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ ایمان ہوتا تھا، اصلاح بین الناس، کئی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ملانے والے، جوڑنے والے۔ تعلقات استوار کرنے والے۔ اب تو چنگاری جلے تو لوگ تیل ڈالتے ہیں، لوگ آگ بھڑکاتے ہیں اور اسے ایندھن مہیا کرتے ہیں، اور ایندھن مہیا کرتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس زندگی کا اسلامی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عملی ہمدردی، معروف، نیکی، اصلاح بین الناس، لوگوں کو جوڑ دینا۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں جو نفلی عبادت سے بڑھیا، نفلی روزے سے بڑھیا، نفلی نماز سے بڑھیا، نفلی صدقے سے بڑھیا، نفلی روزے سے بڑھیا، نفلی نماز سے بڑھیا۔ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، دلوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ اور فرمایا تمہیں بتاؤں، جو چیز دین کو مونڈ دیتی ہے جیسے اس طرح سر کے بال صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ وہ فرمایا وہ آپس کی لڑائی، وہ آپس کا جھگڑا، وہی الحالقہ، یہ تو اس طرح ہے جس سے دل بال صاف ہوتے ہیں، اس سے دین صاف ہو جاتا۔ ساری دین کی خوبصورتی چلی جاتی۔ تو میرے عزیزو، دین کی کمی کی وجہ سے، اخلاق کی کمزوری کی وجہ سے زندگی میں نقصان ضرور آئے گا۔ زندگی کی کوالٹی قسم خدا کی ضرور خراب ہوگی۔ زندگی کی کوالٹی
ضرور خراب ہوگی. ہم اپنی زندگی کا نقصان ضرور کریں گے. تو اگر دین کی کوالٹی اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کا لطف دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایمانی زندگی، اخلاق کی زندگی کو بڑا کرنے ہوگا. اس سے زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی، اس سے زندگی بڑھیا ہوتی چلی جائے گی. تیسری چیز فرمائی معروف. جب ایمان ہوتا ہے، دین کی زندگی ہوتی ہے، تو نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے، نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. پخانے سے گھن آتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بچے کی ماں جب پخانہ صاف کر رہی ہوتی ہے تو کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن گھن تو آتی ہے نا. ایسی جب ایمان کی زندگی صحت مند ہوتی ہے تو نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، برائیوں سے گھن آتی ہے، لیکن برائی پھر بھی ہو جاتی ہے، گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب گھن ہوتی ہے تو آدمی کو چین نہیں آتا. جب پیشاب پخانہ گندگی جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، چین نہیں آتا جب تک کہ صاف نہ کر لے، جب تک کہ صاف نہ کر لے. یہی صحت مند ایمان کی زندگی کی نشانی ہے کہ نیکیوں سے مناسبت ہے، نیکیوں سے مناسبت ہے، برائیوں سے نفرت ہے، گھن ہے، لیکن برائی پھر بھی ہو جائے گی. صحت مند ایمان والے سے بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ گناہ سے گھن ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، گھن آتی ہے گناہ سے، تو اگر غلطی ہو گئی فوراً اسے صاف کر لے گا، فوراً معافی مانگ لے گا، اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. یہ ایک صحت مند مسلمان کی زندگی ہے بھائی، کہ اس کے اندر عملی ہمدردی ہو، عملی خیرخواہی ہو، نیکی سے مناسبت ہو، اور اس کے مزاج میں دلوں کو جوڑنا ہو، نہ کہ نفرت پھیلانا ہو. نیکی سے مناسبت ہو اسے. میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میری طبیعت نیکی سے لگتی ہے یا برائیوں سے لگتی ہے. آدمی کو جائزہ لے لے. تو اگر برائیوں سے مناسبت ہے، اس میں جی لگتا ہے، اس میں وقت گزرتا ہے، تو سمجھ لے کہ دین کے لحاظ سے بہت کمزوری ہے، اور اس کی زندگی پہ بہت منفی اثرات پڑے. یہ اپنی زندگی کا بڑا نقصان کر بیٹھے گا. صحت مند مسلمان، اس کے اندر عملی ہمدردی ہوتی ہے، اس کے اندر نیکی سے مناسبت ہوتی ہے، اور اس کے مزاج میں اگر دل خراب ہو جائیں جوڑنے کا مزاج ہوتا ہے، نہ کہ توڑنے کا مزاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دین کی زندگی، یہ خلق ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنیا والآخرہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم صحت مند دینی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم صحت مند ایمانی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے نبی کے پیارے اخلاق کا بڑیا حصہ نصیب فرما۔ ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بد زبانی سے، زبان کی بد لگامی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما۔ ہمیں روحانی، ایمانی، جسمانی صحت نصیب فرما۔ اے مولا کریم روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما۔ ایمانی نعمتوں میں بھی ترقی نصیب فرما۔ دنیاوی اور مادی نعمتوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما، نعمتوں کی ناقدری سے محفوظ فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما۔ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو گناہوں کی نحوستوں سے اور گناہوں کے ماحولوں سے اور برے لوگوں سے اور بری صحبت سے محفوظ فرما۔ ہمیں اور ہمارے بچے بچی کو نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، نیکوں کی محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے نیکوں کی صحبت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے، دین دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم اولاد کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم ماں باپ کے قدردانی نصیب فرما، حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کے لیے راحت کا، سکون کا باعث بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے جن بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہر قسم کے انتشار سے اور ہر قسم کی بدامنی سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم پورے امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔